جی دوستو، اس وقت ہم جس ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھے ایک احمدی نوجوان کا میسج جو ہے وہ میرے ویڈیوز کے جواب میں مجھے ملا. اس نوجوان نے بڑی اچھی بات کہی اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں اپنا پیغام مجھے دیا. اس نوجوان کا یہ کہنا تھا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ یہ معاملہ جو ہے وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں کہ وہ جو بھی غلط ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا اس کو وہ سزا دے گا اور جو صحیح ہوگا وہ پھلے گا پھولے گا. آپ مطلب اس معاملے کو جس طرح سے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں یہ نہ کروں بلکہ اس کو اللہ پہ چھوڑ دوں. تو سب سے پہلی بات جو میں ان سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ یہ کہ یہ قانون قدرت کے خلاف بات ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہی چاہتے کہ لوگ جو ہیں وہ باتوں کا فیصلہ اسی طرح کریں. ایکچولی یہ مذہبی دنیا کے جو لوگ ہیں، یہ جو آپ کہہ لیں کہ قادیانی، خاص طور پہ احمدی حضرات جو ہیں، یہ ان کا ایک بہت بڑا حربہ ہے اس چیز کے بارے میں. آؤ کہ جی دعا کر لیں، جی اللہ سے یہ کر لیں. یہ ایکچولی لوگوں کی توجہ حقیقت سے ہٹانے کی طرف، لوگوں کو اس طرف نہ جانے دینا بلکہ اپنے پیچھے لگانا اور یہ کہنا کہ دیکھ لیجئے کیونکہ اس کا جو بھی انکار کرے گا، جو کہے گا کہ نہیں میں اللہ کو نہیں چھوڑتا، تو وہ جو ہے وہ اللہ کا منکر ہے، وہ کافر ہے. یہ وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تفکر، کہ غور کرو، تفکر کرو، فکر کرو. یہ انسان صرف ایک ایسی اسپیشی ہے، یہ ایک جتنے بھی جاندار ہیں اس میں صرف انسان کو یہ فوقیت حاصل ہے کہ اس کو یہ ذہن عطا کیا گیا ہے کہ وہ سوچے، سمجھے اور اپنی مرضی سے فیصلہ کرے اور اپنی عقل سے کام لے، تدبر کرے، غور کرے، فکر کرے. جانور جو ہیں وہ قدرت کی طرف سے پروگرامڈ ہیں. وہ جس طرح قدرت نے انہیں پروگرام کیا ہے وہ اس پہ چلتے ہیں، وہ ادھر ادھر نہیں ہلتے. یہ انسان کے لیے ہے جس کو کہ ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں کہ اس کو یہ چیز عطا کی گئی ہے، سوچنے سمجھنے اور اظہار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے اس کو. اس کے بارے میں میں آپ کو مرزا صاحب کی ایک کوٹیشن دے دیتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے. یہ ملفوظات کی جلد 5 ہے اور اس کے صفحہ نمبر 142 کے اوپر مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دوسرے کے معائب کا ذکر کرنا ہی پڑے گا. معائب کہتے ہیں غلطیوں کو، معائب کہتے ہیں دوسرے میں جو برائیاں ہیں. دوسرے کے معائب کا ذکر کرنا ہی پڑے گا. جو غلطیاں ہیں اس میں اگر ان کا ذکر نہ کیا جاوے تو پھر اظہار حق ہی نہیں ہوتا. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ جب تک ان غلطیوں کی طرف توجہ نہ دلائی جائے، جب تک ان کی نشاندہی نہ کی جائے، اس وقت تک اس چیز کا اظہار جو ہے حق کا، جو سچائی کا، وہ ہو نہیں سکتا. سو یہ لازم بات ہے کہ یہ چیزیں بتانے کے لیے کہ کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کیا سلسلہ ہے. مطلب یہ لازمی چیز ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ سامنے لانی پڑے گی. اب سلسلہ چونکہ آپ نے کہا کہ جی اللہ پہ چھوڑ دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ جب اپنا یہ پیغام دیتے ہیں کہ آپ غور کرو، فکر کرو، اور مرزا صاحب نے جو اس چیز کا کہا ہے کہ بھئی اظہار حق نہیں ہو سکتا جب تک کہ دوسروں، تو یہ چیز لازم ٹھہرتی ہے کہ جماعت کی ان چیزوں کے بارے میں یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس سے یہ ثابت ہو یا جس سے یہ مترشح ہوتا ہو کہ دیکھیں جی جماعت جو ہے اس کو پکڑ لو، دکڑ لو، مار دو، یہ کر دو، وہ کر دو. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں تو وہ معلومات آپ کو دے رہا ہوں، ان چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف مبذول کروا رہا ہوں کہ آپ غور کریں کہ مرزا صاحب جو ہے ایک طرف کیا کہتے ہیں، جماعت ایک طرف کیا کہتی ہے اور دوسری طرف کرتی کیا ہے. ان کے قول و فعل کے اندر تضاد کیا ہے. جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے کہ میں ایسا کیوں نہیں، تو میں کسی چیز کا دعوے دار نہیں ہوں، میں کسی چیز کا ایک دعوے دار نہیں.
میں تو ایک ناقد کی حیثیت سے، ایک تنقید کرنے والی کی حیثیت سے، ایک آبزرور کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں۔ میں کوئی بھی ایسا کلیمنٹ نہیں ہوں، میں کسی چیز کا مدعی نہیں ہوں کہ جی جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، مجھے مانو۔ نہ، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنی ایک رائے دے رہا ہوں، میں اپنا ایک اظہار کر رہا ہوں کہ میرے نزدیک یہ بات اس طرح ہے۔ دوسری چیز جو ہے میں یہ بتا رہا ہوں کہ جہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے، مرزا صاحب نے یہ کہا، جماعت یہ کہتی ہے لیکن عمل یہ کرتی ہے، میں اس چیز کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں۔ سو میرا کردار جو ہے، آپ کسی لحاظ سے بھی مجھے مرزا صاحب کے برابر کھڑا نہیں کر سکتے، یا مرزا صاحب کے برابر رکھ کے پرکھ نہیں سکتے۔ میرا مرزا صاحب سے کوئی مقابلہ نہیں، نہ میں اس مقام پہ ہوں، نہ میں اس کا مدعی ہوں۔ میں بلکہ مرزا صاحب کی اس باتوں سے جو انہوں نے کی ہیں، ان میں جو تضاد ہے، مرزا صاحب قرآن کے جو خلاف جا رہے ہیں، جماعت جو ہے وہ اسلامی تعلیم کے جو خلاف جا رہی ہے، میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سوچنے پہ، سمجھنے پہ مجبور کر رہا ہوں، آپ کی توجہ اس طرف لا رہا ہوں کہ آپ اس بات پہ سوچیں، غور کریں۔ تو میرے دوست، بات یہ ہے نوجوان کہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ احمدی نوجوان جو ہے مرزا صاحب کی کتابوں کو، مرزا صاحب کی تعلیم کو پڑھیں، دیکھیں اور پھر اس کا تقابلی جائزہ لیں۔ اس کو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی بات نہ سنیں، آپ کو لازم ہوگا کہ آپ دوسرے مسلم اسکالرس کو بھی پڑھیں، تو پھر ہی آپ کمپیریزن کر سکیں گے، پھر ہی آپ اس کا جائزہ لے سکیں گے۔ ادروائز تو یہ ایک ون سائیڈڈ جو ہے، ون وے ٹریفک والی بات ہے، یہ تو برین واشنگ ہے، اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ کلٹ کی جو اس طرح سے تعلیم ہوتی ہے، اور جماعت احمدیہ باقاعدہ طور پہ اپنے افراد کو ساتھ جو ہے وہ اسی طرح سے ڈیل کر رہی ہے جس طرح سے کلٹ ڈیل کرتا ہے۔ تو آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا اسلام سے کوئی تعلق ہے یا اسلامی تعلیم سے آپ کی وابستگی ہے، تو آپ کو اسلام کو سمجھنا ہوگا، آپ کو قرآن کو دیکھنا ہوگا، آپ کو دوسرے اسکالرس کو پڑھنا ہوگا، اور پھر اس کا جائزہ لینا ہوگا کہ مرزا صاحب کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے، دوسرے اسکالرس کیا کہتے ہیں، تو پھر آپ اپنا فیصلہ کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس وہی ہے، نہیں، یہ ہیرو ورشپ ہو جاتی ہے، یہ شخصیت پرستی ہوتی ہے، یہ بت پرستی ہوتی ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ جاہلیت میں آج آپ جن کو دوسرے مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کتنے ہیں، وہ قبر پرست ہیں، پیر پرست ہیں، یقین کیجئے جماعت احمدیہ جو ہے پڑھی لکھی ہو کے اپنا یہ کلیم کر کے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ زیادہ مجرم ہے کہ یہ زیادہ جیتے جاگتے گوشت پوشت کے انسانوں کو بت بنا کے ان کو پوج رہی ہے۔ وہ تو پھر اپنی جہالت کی وجہ سے اگر کسی وجہ سے کسی قبروں کو پوجتے ہیں یا بتوں کو پوجتے ہیں تو وہ تو اپنی جہالت کی وجہ سے بقول آپ کے، لیکن آپ پڑھے لکھے ہو کے اگر ایسا کام کریں تو آپ پہ ذمہ داری اور آپ کی جواب دہی جو ہے وہ ان سے زیادہ بنتی ہے۔ تو غور کیجئے کہ آپ عقل، سوجھ، علم رکھتے ہوئے یہ اگر حرکتیں کریں، اس طرح سے لوگوں کو پوجیں جن کو کہ خلیفہ، مسیح موعود، مربی، امام، مشنری، خلیفہ کہا جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس مقام پہ کھڑے ہیں، آپ کل کو خدا کو کیا جواب دیں گے۔ اگر آپ کا یہی ایمان ہے تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ کو ترجیح جو ہے وہ قرآن کو دینی چاہیے، آپ کو ترجیح اللہ کو دینی چاہیے۔ بیعت جو ہے، جو جانیں آپ کی جو آپ نے فروخت کی ہوئی ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں کی ہوئی ہے، انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں آپ نے جانیں فروخت کی ہوئی۔ یہ آپ کو تمام غلط سبق دی جاتے ہیں، یہ آپ کو غلط پڑھایا جاتا ہے۔ آپ خود غور کیجیے، پڑھیے، اس کو دیکھیے۔ تو میرا اس نوجوان سے یہی ہے کہ میں یقیناً اس چیز کی طرف کوئی ایسی بات نہیں پھیلا رہا جو جماعت کے خلاف ہو، بلکہ میں آپ کی توجہ ان باتوں کی طرف مبذول کروا رہا ہوں کہ آئیے اصلیت کو دیکھیں، حقیقت کو جانیں، حقیقت کو پہچانیں، اور آپ خود فیصلہ کیجیے کہ کیا ہے کیا نہیں۔ نوجوان، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ مزید اسی طرح سے آئندہ بھی اپنا تبصرہ اور اپنی آراء سے مجھے نوازتے رہیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔